بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شعر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث حضرت امام حسین سے بہت انس رکھتا تھا۔ حضرت امام حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شعر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شعر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس شعر سے اتنی تکلیف اور حسد ہوا، ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس شعر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ تمام صحابہ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا شعر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی رہنی چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو ہم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل یہ شعر آپ لوگوں کو مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے ملنے گئے، پیار کیا اور بولے، بیٹا حسین، تمہارا شعر تو جوان ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن مبارک میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے ابو الحارث بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کا انس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ شعر کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی کہنا تھا کہ حضرت امام حسین کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، لیکن بچپن سے ہی اتنے حوصلہ مند تھے کہ مسکرائے اور کہنے لگے، نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، نانا جان اس وقت شام ہو گئی ہے اور یہ وقت تو کسی کو بھی گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گلے سے لگا لیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابو الحارث کو تہجد کے وقت خوراک دینے کے لیے آئے، شیر نے حضرت امام حسین سے کہا، اے امام حسین، آج اس وقت آپ میرے پاس آئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے سارا قصہ ابو الحارث کو بتایا۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے امام حسین، میں اس وقت چلا جاتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ہماری دوبارہ بھی ملاقات ہو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 سن ہجری، 10 محرم الحرام، میدان کربلا میں ٹیلے کے پاس سے ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا تو اس وقت ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، اے امام حسین، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، حضرت عباس علمدار دیں گے؟ حضرت امام حسین نے کہا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، پھر کون آواز دے گا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میرے 4 سال کی بیٹی سکینہ رضی اللہ عنہا آواز دیں گی یا ہماری اماں فضہ رضی اللہ عنہا آواز دیں گی؟ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کے بی بی فضہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے جسم پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک 7 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں، جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے اور عمر سعد العین کے لشکر نے جسم مبارک کو دوبارہ سے پامال کرنا چاہا تو بی بی فضہ نے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی بھی سمندر میں ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اس نے مجھے راستہ دکھانے میں میری رہنمائی کی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت بی بی فضہ اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئیں اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث حضرت امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آیا اور بلند آواز سے گریہ کرنے لگا
اور دونوں ہاتھوں سے حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو چھپا لیا۔ لشکر یزید نے شیر کو دیکھا تو کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ، اور سب واپس لوٹ گئے۔ حضرت بی بی فضہ نے شیر کے آنے کی خبر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دی، اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک پامال ہونے سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت بی بی فضہ رضی اللہ عنہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفادار کنیز تھیں، جن کی رحلت حضرت بی بی فاطمہ کے بعد ہوئی۔ حضرت بی بی فضہ نے ان کے بچوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ ساتھ رہیں، اور کربلا میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت بی بی فضہ رضی اللہ عنہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل 2 دعائیں مانگی جا چکی تھیں، اور ان کی تیسری دعا جو واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، حضرت امام حسین کے جسم مبارک کو ایک بار شہید کرنے کے بعد اسے دوبارہ پامال ہونے سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضہ کو بلوائے جانے کی دعا۔